لیکن یہاں پہ وہ 1000 ٹائم اس پریکٹیکل کو کر سکتا ہے. آپ ان پریکٹیکل کاپی کو ایسے کہہ دیں یا اس سارے پروجیکٹ کو ایسے کہہ دیں کہ لرننگ تھرو پریکٹیکل، کہ ہم نے لرن کرنا ہے تھرو دا پریکٹیکل. مارکیٹ کے اندر جتنی بھی بک ہیں ہم ان کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں. بحیثیت قوم ہم لوگ ایک عجیب و غریب قوم ہیں. پاکستان میں جب کبھی رہتے ہیں تو امریکن انسٹیٹیوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان پریکٹیکل کی خاص بات یہ ہے، پریکٹیکل کا پرنسپل ایکسپلین کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کی ڈیمونسٹریشن ہے، اور پھر پریکٹیکل پرفارم ہوتے ہوئے ویڈیو ہیں، اور پھر اینڈ پہ اس کی کیلکولیشن ہے، ریڈنگ ہے، ریزلٹ نکلا ہوا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر نثار احمد نثار موجود ہیں جو کہ آتھر ہیں کیمسٹری پریکٹیکل بک کے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ بک انہوں نے کیوں لانچ کی اور ان کے پیچھے ان کا کانسیپٹ کیا تھا. سر، کوشچنز میں نے پہلے بھی پوچھے اپنی ٹیچر سے. تو مارکیٹ میں آلریڈی بہت سی بکس اویلیبل ہیں، بہت سی ڈازنس میں بکس اویلیبل ہیں. آپ نے یہ بک جو ہے وہ اسمارٹ پریکٹیکل جو ہے کیمسٹری فزکس یہ جو آپ نے لانچ کی، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں، آپ کا یہ بکس لانے کا کیا کانسیپٹ ہے، اور ان میں ایسی کیا حیثیت ہے کہ بچے کہیں گے یار میں نے یہ بک لینی ہے بجائے اس بک کے؟ تھینک یو کامران، آپ نے اتنا ٹائم دیا. سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جتنی بھی بک ہیں ہم ان کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں ہو، ہم آئے ہیں کولیبریشن کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایک چھوٹی سی اٹیمپٹ کیا، اور چونکہ میرا گزشتہ 15 سالوں سے ایکسپیرینس ہے، اور مختلف جگہوں پہ جب ہم ایز ایکسٹرنل ایگزامینر پریکٹیکل جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہماری آبزرویشن تھی، ان آبزرویشن کو مائنڈ میں رکھ کے کانٹینٹ ہم نے لکھا، اور پھر اس کی جو ویڈیو ہم نے بنوائی وہ جو 9-10 لیول پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کے SSTs ہیں اسلام آباد اور لاہور سے، ان سے ہم نے بنوائیں، اور پھر ان کو ہم نے لفظ بائی لفظ خود سنا، انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کو ہم نے ریٹن کانٹینٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کیا. ہر پریکٹیکل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے تھوڑی سی تھیوری دی ہوئی ہے، پریکٹیکل کا پرنسپل ایکسپلین کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کی ڈیمونسٹریشن ہے، اور پھر پریکٹیکل پرفارم ہوتے ہوئے ویڈیو ہیں، اور پھر اینڈ پہ اس کی کیلکولیشن ہے، ریڈنگ ہے، ریزلٹ نکلا ہوا ہے. اور نوٹ بک کے اندر ہر پریکٹیکل سے ریلیونٹ انتہائی امپارٹنٹ کانسیپچول آنسر کوسچنز ہیں. یعنی اگر کوئی بچہ ٹیچر ان پریکٹیکل کو ویڈیو کے تھرو جب دیکھے گا تو اس کی اس پریکٹیکل کے حوالے سے ہر آسپیکٹ کلیئر ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا پنجاب میں آلریڈی 2-3 سال پہلے کا پروجیکٹ لانچ ہے، اور KP میں یہ فرسٹ ٹائم ہم نے لانچ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اسکولوں کے لیے بھی، ٹیچرس کے لیے بھی، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی. اچھا سر، آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. اگر ریئلٹی کی بات کریں تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریکٹیکلس کو صرف اور صرف 20 نمبر ہوتے ہیں یا 15 وہ حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یار پریکٹیکل دیں، بس جلدی جلدی بکس لکھو ختم کرو. اور ٹیچرز بھی جو ہیں وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. ہم نے خصوصاً ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیپرز آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا 1 منتھ پہلے جلدی جلدی پریکٹیکلس کرا دیا جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پریکٹیکل امپورٹنٹ کیوں ہے، اور یہ کیوں ان کو دل لگا کہ یہ جو ہے پریکٹیکلس کرنے چاہیے، کیا ان کی امپورٹنس ہے؟ کامران، ایکچولی اس سے بھی اگر میں ایک اسٹیپ آگے جاؤں، آج کل تو لوگ کاپیاں بنی بنائی مارکیٹ میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایگزامینر بھی امپریس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا سائنس کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو افینٹی ہے، وہ نہیں بن پا رہی ہوتی. چونکہ بچہ فار دا سیک آف مارکس اس کو امپارٹنس نہیں دیتا، اور ٹیچر یا انسٹیٹیوشن بھی نہیں دیتے، وہ ایگزامینر کو مینیج کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم ایز ایگزامینر جب بچے نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا یا اس کو نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس کو جسٹ اپنے تعلقات کی بیس پہ یا وٹ آر دا ریزن ادر ریزنز آر تو اس پہ ہم نمبر دے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کاپیوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بچہ لیب میں پرفارمنس نہیں بھی کرتا تو وہ گھر میں ان ویڈیو کو دیکھ کے 2-3 بار دیکھے گا جب، تو اسے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچہ ایبسنٹ ہوتا ہے تو وہ گھر میں سے دیکھ سکتا ہے. پھر اس کی ہم نے جو لینگویج رکھی ہے، بہت آسان لینگویج رکھی ہے، ویڈیو کی بھی اور ریٹن کانٹینٹ کی بھی، اور اس کو کلرفل بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے بچہ اس کا دیکھ کے اس سے انٹرسٹ پیدا ہوگا. جب بچہ ویڈیو خود دیکھے گا، اگر ٹیچر نہیں بھی کرا رہا یا کسی وجہ سے اس کے ادارے میں پریکٹیکل ڈیو ٹو ون ریزن ادر نہیں بھی ہو رہے، خود دیکھے گا تو اس کا دن بدن سائنس کی طرف انٹرسٹ بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے کانسیپٹ بھی بہتر ہوتے جائیں گے، اور سائنس کو، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس کو وہ پہلے سے زیادہ ایفرٹ کے ساتھ لے کے آگے جائے گا. اچھا سر، اس سے ہٹ کے ایک کوشچن ہے میرا کہ ہم جو ہیں ایکیڈیمیکلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ انجینئرنگ کرتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈز میں جاتے ہیں، بٹ ان کی پرسنالٹی ان کو سوٹ نہیں کرتی. مطلب کوئی میڈیکل میں کوئی ڈاکٹر نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی انجینئر نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی ایسا کمپیوٹر سائنٹسٹ وہ جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا.
وہ ایکڈیمیکلی تو وہ پڑھ کے کامیاب ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن پرسنالٹی وائز وہ جسٹ اپنا گھر چلانے کے لیے یا خاندان چلانے کے لیے وہ سب کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایکڈیمیکلی پروفیشنلس کو کریٹ کر رہا ہے لیکن پرسنالٹیز کریٹ نہیں کر رہا. کیونکہ جب ہم دنیا کو مثال دیں گے تو ہم اپنی پرسنالٹیز کی مثال دیں گے، اپنے آنے والی جنریشن کو پرسنالٹیز کی مثال دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں لیکنیس ہے ایجوکیشن سسٹم میں کہ ہم پرسنالٹیز ابھی تک کریٹ نہیں کر پا رہے؟ ایکچولی چونکہ ہماری تو ڈیجٹ کی دوڑ ہے نا، کہ نمبروں کی دوڑ ہے، تو کسی طرح نمبر آئیں. بچے کی پرسنالٹی جدھر جاتی ہے، اس کی اسپورٹس ہے، اس کی یہ سائنٹیفک ایکٹیویٹیز ہیں، اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے ہم بچے کو اس کی ریلیٹڈ فیلڈ کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے. ہم بچوں کو صرف نمبروں میں تولتے ہیں اور باقی اس کی پرسنالٹی، گرومنگ، انر گرومنگ، آؤٹ فٹ پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ایک بچہ ڈاکٹر بن کے وہ ایکچولی سائیکو پیشنٹ ہوتا ہے، ایک بچہ انجینئر بن کے وہ سائیکو پیشنٹ ہوتا ہے، ایک بندہ پروفیسر بن کے وہ سائیکو پیشنٹ ہوتا ہے، یا وٹ ایور اس کے فیلڈ جو ہوتے ہیں تو اس کے مطابق وہ لگ نہیں رہا ہوتا. تو سب سے پہلے آپ کا جو بھی فیلڈ ہو اس کا آپ کو دکھنا چاہیے. وہ اگر میں ٹیچر ہوں تو مجھے اچھا ٹیچر ہونے کے ساتھ اچھا ٹیچر دکھنا بھی چاہیے. تو میں اپنے آپ پہ ورک کروں، سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی بھی اس طرح ورک کروں کہ واقعی لگے کہ میں کیمسٹری کا پروفیسر ہوں، اور واقعی لگے کہ میں ٹیچر ہوں، اور واقعی بچے مجھے دیکھ کے انسپائر ہوں. ہمارے ساتھ شاہد اقبال سر موجود ہیں، میرے ٹیچر بھی ہیں اور آتھر جو ہیں فزکس پریکٹیکل بک کے ہیں. سر مارکیٹس میں آلریڈی اتنی بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پریکٹیکلس کی، تو آپ نے یہ نئی بک جو ہے وہ لانچ کی ہے، تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اور اس میں کیا ڈفرینس ہے جو باقی بکس میں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تقریب کے دوران میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر جو سی پریکٹیکل کاپیز موجود تھیں ان کے اندر ریلیونٹ وائوا ہمارے پاس نہیں تھا. ان تمام پریکٹیکل کاپیز کے اندر ان کی ایک جو سی کوالٹی دوسروں سے ڈفرینس ہے کہ اس کے اندر ریلیونٹ ہمارے پاس وائوا موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹ ایک دفعہ لیب میں پریکٹیکل کرتا ہے لیکن یہاں پہ وہ 1000 ٹائم اس پریکٹیکل کو کر سکتا ہے. آپ ان پریکٹیکل کاپی کو ایسے کہہ دیں یا اس سارے پروجیکٹ کو ایسے کہہ دیں کہ لرننگ تھرو پریکٹیکل، کہ ہم نے لرن کرنا ہے تھرو دا پریکٹیکل. ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. وہاں سے بچوں کو 1 سے لے کر 5 تک جو ہے وہ کریٹیوٹی سکھائی جاتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پر جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور اسٹارٹ سے ان کو ABC 1 2 3، جبکہ وہاں پر کریٹیوٹی سکھائی جاتی ہے اور بچہ اس ایج تک جا کے اس کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیکنیس ہے ایجوکیشن سسٹم میں؟ بحیثیت قوم ہم لوگ ایک عجیب و غریب قوم ہے. پاکستان میں جب کبھی رہتے ہیں تو امریکن انسٹیٹیوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس اب جو سی ان ورڈز کی بات آپ جو کر رہے ہیں، امریکہ کی بات یا دوسری جگہوں کی ایگزامپل جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہرگز ہمارے پاس جو سا ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی تمام کی تمام جو سی وہاں پہ ایجوکیشن کی جاتی ہے وہ تھرو اسکل بچے کو سکھائی جاتی ہے. جب تک ہمارا ٹیچر ویل ایکوپڈ نہیں ہوگا اس کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے، لیکن ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سے پیسہ چاہیے ہمارے پاس کہ جو نہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ حکومت خرچ کرنا چاہتی ہے. جب کبھی حکومت اس طرف آئے گی ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی تو پریکٹیکل کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی. تو بیسیکلی وہ بکس جو ایکٹیویٹیز بیسڈ ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت مہنگی ہیں، اور ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہمارا کوئی بھی پبلشر ان کو چھاپنے سے قاصر ہے کہ اس کے اندر اتنی مہنگی ہوں گی ہمارا اسٹوڈنٹ اس کو نہیں خرید سکے گا. بیسٹ وے یہ ہے کہ 5th تک تمام بکس کو ملا کر ایک ہی بک بنا دی جائے، اور ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر، ہر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی جو ہونی چاہیے کہ ایک کٹ پرووائڈ کر دی جائے جو ان سب کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ ہو. بیسیکلی ہمارے پاس 5th ایئر تک یعنی 5 سال تک بچے کی جو ان سی ذہنی استطاعت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ کوئی گین یا لاس نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف سیکھتا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. تو ہمیں بیسیکلی جو لوور ایجوکیشن ہے اس کے اندر ٹیچر کو ویل ایکوپ کرنا ہے ہمارے پاس. سر یہ جو BS کرتے ہیں ہم لوگ، BS فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس ایکسیکٹرا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ BS کرتے ہیں، BS کیمسٹری کرتے ہیں، فزکس کرتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے آفٹر BS جو ہے وہ ٹیچنگ میں جاب کرنی ہے.
ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ بی ایس کیمسٹری کرنے والا کوئی اپنی جو ہے وہ کمپنی کھول کے, کیونکہ کیمیکلز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے کیمسٹری میں, تو وہ بہت سی پروڈکٹس بنا سکتا ہے, اور کیمسٹری فزکس کرنے والا بہت سی نئی انوینشنس کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے, اور جو بی ایس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آفٹر بی ایس ہم نے جو ہے وہ ٹیچنگ کرنی ہے. تو اس میں بھی لیکنیس ہے ایجوکیشن سسٹم کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل لیکنیس ہے. ہمارے پاس جو ان سے بچے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں سب سے پہلے ایڈمٹ ہوتے ہیں, تو فادر یا پیرنٹس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل میں نے پڑھنی ہے. بچے کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے, لیکن بچے کا اس سبجیکٹ کے اندر سب سے کم انٹرسٹ ہوتا ہے. اور جو بچے بی ایس کے اندر اب ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں, تو ان کی ہمارے پاس جو خواہش ہوتی ہے, یا تو وہ بائی فورس لائے جاتے ہیں, یا بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ولنگنیس سے ہمارے پاس بی ایس کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے بچے کریٹیو مائنڈ بھی ہیں, اور ہمارے پاس میکسیمم وہ بچے بی ایس کرنے کے بعد بعض بچے ٹیچنگ میں نہیں آتے ہیں, وہ اٹامک انرجی میں دوسری سائٹس پہ ہمارے پاس نکل جاتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ وہ لازمی طور پر ٹیچنگ کی طرف آئیں گے, اور ٹیچنگ جو ان سا ہے وہ نبیوں کی سنت ہے. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک تو یہ جہان بھی اچھا ہو جاتا ہے, اگلا جہان بھی ہمارے پاس اچھا ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں عثمان اللہ خٹک پی ایچ ڈی جو ہیں وہ موجود ہیں, تو بکس کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان بکس میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے. سر مارکیٹس میں آلریڈی اتنی بکس اویلیبل ہیں, تو بچے کیوں ان بکس کو جو ہے وہ پریفر کریں, کیوں یہ بکس یوز کریں بنسبت کے جو دوسری بکس ہیں؟ اس میں کیا ڈفرینس ہے, کیا ان میں خاصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بچے, پہلے میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اسمارٹ پریکٹیکل نوٹ بک اور عام پریکٹیکل نوٹ بک, ان میں فرق یہ ہے, ہمارے بچے عارضی طور پر پریکٹیکل کو فارمیلٹی لیتے ہیں, جو کاپی میں لکھا ہوا ہے وہی رٹا کر لیتے ہیں. پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری جگہوں پہ میں نے پڑھایا ہوا ہے, میں نے پریکٹیکل وائیوے بھی میں نے لیے ہوئے ہیں. پریکٹیکل ورک بچوں کا انتہائی کمزور ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچے کو اگر کسی اسکول میں کسی کالج میں انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے, تو وہ کم از کم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بار کوڈ اپنے موبائل سے اسکین کر کے اس کا ڈائریکٹ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اکثر بچے جو ہیں تھیوری پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کا ویڈیو کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا. اس لیے نثار صاحب نے, شاہد صاحب نے, ہم نے اسمارٹ پبلشر کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی کہ ہم بچوں میں کیسے پریکٹیکل ورک لائیں. اس کے پیچھے سب سے بڑی لاجک ایک یہ بھی تھی کہ جب ہمارے بچے بی ایس میں, ایم ای سی میں, ایم فیل, پی ایچ ڈی پہ جاتے ہیں, ان کو ریسرچ کے بارے میں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, کسی اپریٹس کا علم نہیں ہوتا. اپریٹس آپریٹ کرنا کیسے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, کون سا مالیکیول ایکسپائر ہے نہیں ہے, ہمیں ایکسپائر ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو اس سلسلے میں یہ سارا کچھ بچے ہم نے اسمارٹ پریکٹیکل میں پریکٹیکلی بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہیں آپ دیکھ لیں, اس کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں, خواہ آپ ایم فیل کے اسٹوڈنٹ ہیں, خواہ آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, خواہ آپ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, انشاءاللہ بہت بڑی رہنمائی آپ کو ملے گی.